Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we discussed meetings and proceedings. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب اسٹیچوٹری رپورٹ کیا ہوتی ہے اور اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اسٹیچوٹری میٹنگ کتنے وقت میں ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ اسٹیچوٹری رپورٹس کے کیا کانٹینٹس ہیں وہ بھی بتائے ہوئے ہیں, اور اسٹیچوٹری رپورٹ میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو ویریفائی کروانا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی تھی. اس کے بعد جو میں نے بات چیت کی تھی وہ یہ تھی جناب کہ اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے وہ کمپنی کب کرتی ہے, اور پہلی اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے اس کو کتنے اسپین آف ٹائم میں ہونا چاہیے, اور جو دوسری جنرل میٹنگ ہے اس کو کتنے اسپین آف ٹائم میں ہونا چاہیے. آج یہ جو ٹاپک جو ہے میٹنگز اینڈ پروسیڈنگز, یہ ان پرٹیکولر اسٹیچوٹری میٹنگ اور اینوئل جنرل میٹنگ کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے. اس سیشن میں ہم ان پروویژنس کے متعلق بات کریں, ان ڈسٹنکٹ پروویژنس کے متعلق بات کریں گے جو میٹنگز کے متعلق جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں. ناؤ لیٹس بگن ود سیکشن 159, کالنگ آف ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. دیکھیں, اسٹیچوٹری میٹنگ از کنوینڈ ونس ان دا لائف ٹائم آف کمپنی, اور اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ سم ٹائمز جیسے ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. کمپنی جو ہے اس نے کیونکہ آگے بڑھنا ہے اور نئی جہتوں سے روشناس ہونا ہے, اور کمپنی کو بہت ساری جو پروپوزیشنز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے, دیئر فور یہاں پر ایک آپشن رکھی گئی ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ بلا لیں. اس کا مطلب ہے ایک میٹنگ جو کہ اسٹیچوٹری میٹنگ نہیں ہے, ایک میٹنگ جو کہ اینوئل جنرل میٹنگ نہیں ہے. اگر ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کا نام دیں گے. آئیے یہ جو سیکشن ہے سیکشن 159, اس کا سب سیکشن 1 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. آل جنرل میٹنگز آف اے کمپنی ادر دین دا اینوئل جنرل میٹنگ referred to in section 158 and the statutory meeting mentioned in section 157 shall be called extraordinary general meeting. My dear students, ابھی جو ہم نے سیشن آپ کے ساتھ ہولڈ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ سیکشن 157 جو ہے وہ اسٹیچوٹری میٹنگ کے متعلق بات کرتا ہے. سیکشن 158 جو ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ کے متعلق بات کرتا ہے, اور سیکشن 159 جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کے متعلق بات کرتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایسی میٹنگ جو نہ کہ اسٹیچوٹری میٹنگ ہے اور ایسی میٹنگ جو نہ کہ اینوئل جنرل میٹنگ ہے اسے ہم ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ میں شمار کرتے ہیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے جی دا ڈائریکٹرز may at any time call an extraordinary general meeting of the company to consider any matter which requires the approval of the company in a general meeting, and shall, on the requisition of members representing not less than 1/10 of the voting power on the date of deposit of the requisition, forthwith proceed to call an extraordinary general meeting. یہاں پر جو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کو کال کرنے کی جو پاور ہے وہ ڈائریکٹرز کے پاس ہے. اگر کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں اور ان میں سے جو 10% لوگ ہیں جن کے پاس ووٹنگ پاورز ہیں, اگر وہ ریکوزیشن دیں ڈائریکٹر کو تو ڈائریکٹر باؤنڈ ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کو کال کرے. ناؤ دا کوشچن ارائزز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ ریکوزیشن کیا ہوتی ہے. ریکوزیشن جو ہے یہ کسی چیز کو ڈیمانڈ کرنے کا نام ہے. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ میٹنگ جو ہے اس کو کال کیجئے, تو ریکوزیشن جب فارورڈ کر دی جاتی ہے تو ڈائریکٹر از باؤنڈ ٹو کال ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. سب سیکشن 3 جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں.
The requisition shall state the objects of the meeting to be signed by the requisitionist and deposited at the registered office of the company and may consist of several documents in like form, each signed by one or more requisitionists. یہاں پر جو پہلے میں نے آپ سے بات کی وہ یہ کی کہ جناب ایک ریکوزیشن جو ہے وہ فائل کی جائے گی کمپنی کے پاس. ریکوزیشن کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈیمانڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اور ریکوزیشن جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو ریکوزیشنسٹ کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب دوز ہو ڈیمانڈ آر نون ایز ریکوزیشنسٹ. تو کہا جا رہا ہے جب ریکوزیشنسٹ جو ہیں وہ ریکوزیشن کریں گے تو ریکوزیشن کے اندر یہ بات لکھا جائے گا، یہ بات لکھی جائے گی کہ ریکوزیشن جو ہے میٹنگ بلانے کی اس کا پرپس کیا ہے. اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ریکوزیشن ہے اس کو آپ ڈپازٹ کروا دیجیے کمپنی کے ساتھ. اور اگر ریکوزیشن کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس اٹیچ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں دیٹ مسٹ بی سائنڈ بائی آل دا ریکوزیشنسٹ اور بائی اینی ون آف دیم آن دا بہاف آف دی ادرس. سب سیکشن 4 از آف ویری امپورٹنس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو بھی سمجھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں، رادر اس کو جذب کر لیں تاکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں کچھ ایڈیشن ہو اور آپ کی جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے وہ انہانس ہو. سب سیکشن 4 کہتا ہے اف دا ڈائریکٹرز ڈو ناٹ پروسیڈ ود 21 days from the date of the requisition being so deposited to cause a meeting to be called, the requisitionist or a majority of them in value may themselves call the meeting, but in either case any meeting so called shall be held within 3 months from the date of the deposit of the requisition. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ریکوزیشنسٹ نے کمپنی کو جمع کروا دی ہے اور کمپنی کے ڈائریکٹرز جو ہے ریکوزیشن ریسیو ہونے کے 21 دن کے اندر اندر میٹنگ کو کال نہیں کرتے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ریکوزیشنسٹ ہیں وہ خود سے میٹنگ کو کال کر سکتے ہیں. یہاں پر جو پوائنٹ نوٹس کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنلی اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ڈائریکٹر ٹو کال ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. ریکوزیشنسٹ نے ریکوزیشن کمپنی کو دے دی اور کمپنی کے بہاف پہ جو ڈائریکٹرز ہیں دے آر باؤنڈ ٹو کال ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. اگر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کو کنوین نہیں کرتے تو کہا جا رہا ہے کہ ریکوزیشنسٹ جو ہیں دے دیم سیلوز کین کال ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. اس کے بعد وی آر ہیڈنگ ٹوڈز سب سیکشن 5 جو کہتا ہے اینی میٹنگ کالڈ انڈر سب سیکشن 4 by the requisitionist shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which meeting are to be called by directors. کہا جا رہا ہے کہ اگر ریکوزیشنسٹ خود سے میٹنگ کال کر رہے ہیں، ڈائریکٹرز جو ہیں انہوں نے میٹنگ بلائی نہیں، اب ریکوزیشنسٹ جو ہے وہ خود سے میٹنگ کال کریں تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے میٹنگ کو کنوین کرنا ہے جیسے کہ ڈائریکٹرز میٹنگ کو کنوین کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ریکوزیشنسٹ جو ہیں جب خود میٹنگ کال کر رہے ہیں تو وہی پیٹرن فالو کریں گے کہ جیسے ڈائریکٹرز میٹنگ فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں. سب سیکشن 6 کی طرف جاتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بات کرے گا سب سیکشن 6 کے جناب اگر ریکوزیشنسٹ نے میٹنگ بلائی ہے اور ان کا اگر کوئی ایکسپینس ہوا ہے تو وہ کہاں سے بیئر کیا جائے گا. تو یہ جو سب سیکشن 6 ہے اس کو ریڈ آؤٹ میں کرتا ہوں. اینی ریزنیبل ایکسپینس incurred by the requisitionist by reason of the failure of the directors duly to convene a meeting shall be repaid to the requisitionist by the company, and any sum so repaid shall be retained by the company out of any sum due or to become due from the company by way of fees or other remuneration for their services to such of the directors as were in default. My dear students, میں نے اس سب سیکشن کے شروع میں کہا تھا کہ اگر ریکوزیشنسٹ نے خود سے میٹنگ کال کر لی ہے اور یہ میٹنگ وہ ہے جس کی ریکوزیشن انہوں نے کمپنی کو دی تھی اور ڈائریکٹرز ذمہ دار تھے کہ وہ میٹنگ کو 21 دن کے اندر اندر بلاتے، ڈائریکٹرز نے میٹنگ کال نہیں کی. اب
ریکوزیشنسٹ نے میٹنگ کال کر لی ہے تو میٹنگ کال ہوگی، لازمی بات ہے کوئی وینیو انگیج کیا ہوگا، کوئی انٹرٹینمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہوں گے اور کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہوں گے. تو ایکسپینڈیچرز تو ہوئے. اب بات یہ ہے کہ وہ ریکوزیشنسٹ کس سے ریکور کریں گے وہ کاسٹ؟ تو کہا جا رہا ہے وہ کمپنی سے ریکور کی جائے گی. اور کمپنی کس سے ریکور کرے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کمپنی ان ڈائریکٹرز کی ریمونریشن سے یا فی سے وہ کاسٹ جو ہے وہ ریکور کرے گی کہ جنہوں نے ڈیفالٹ میٹنگ بلانے میں کیا. دیکھیں کتنا زبردست پوائنٹ. اور ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے اوپر کیسی جو ہے امپوزیشن آف آبلیگیشن ہے. ڈائریکٹرز جو ہے وہ جان نہیں چھڑا سکتے. تو ریکوزیشنسٹ جو ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کال کر رہے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے. اور اگر ڈائریکٹرز ان کو آنر نہیں کریں گے تو وہ خود بلا لیں گے میٹنگ، اور جو میٹنگ کا ایکسپینس ہوگا وہ کمپنی انہیں پے کرے گی. اور کمپنی کہاں سے وہ پیسہ ریکور کرے گی؟ کمپنی ان ڈائریکٹرز کے اکاؤنٹس میں سے پیسہ کاٹے گی جو کہ ان ڈیفالٹ تھے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 7. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ سیکشن بھی بڑا زبردست ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس جہت سے روشناس قرار ہے. نوٹس آف این ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ شیل بی سینڈ ٹو دا ممبرز at least 21 days before the date of the meeting, and in the case of a listed company shall also be published in the manner provided for in subsection 3 of section 158. یہاں پر جو بات کی جا رہی وہ یہ کہ اگر ایک کمپنی ہے وہ پبلک ہے اور وہ نان لسٹڈ ہے، ان لسٹڈ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کروانا چاہتی ہے تو 21 days کا نوٹس دے دے. اگر وہ لسٹڈ ہے تو یہاں پہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ سیکشن 158 سب سیکشن 3 کا دیا جا رہا ہے. سیکشن 158 سب سیکشن 3 جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ کی لسٹڈ کمپنی ہے تو آپ نارمل کورس آف ایکشن میں تو نوٹس بھیجیں گے ہی بھیجیں گے شیئر ہولڈرس کو، ممبرس کو، کہ آئیے میٹنگ اٹینڈ کیجیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایک اردو نیوز پیپر میں اور ایک انگریزی نیوز پیپر میں آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیں گے، اس میں بتائیں گے کہ جناب میٹنگ جو ہے وہ کنوین ہوگی، اور دھیان یہ رہے کہ اس نیوز پیپر کی جو سرکولیشن ہے اس ایریا میں ہو کہ جس ایریا کی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو کمپنی ہے اس کی سیکورٹیز لسٹڈ ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ ان کیس آف این ایمرجنسی افیکٹنگ دا بزنس آف دا کمپنی the registrar may, on the application of the directors, authorize such meeting to be held at such shorter notice as may specify. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو پروویزو اٹیچ کر دیا گیا وہ یہ کر دیا گیا ہے کہ اگر ڈائریکٹر رجسٹرار کو اپلائی کر دے اور رجسٹرار کو سیٹسفائی کر دے کہ جناب یہ 21 days کا نوٹس یا لسٹڈ کمپنی کی شکل میں اخبار اشتہار جو ہے یہ بڑا ڈیٹیلڈ کام ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ٹائم کنزیومنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہیں، تو جناب آپ ہمیں تھوڑا سا اجازت دیں کیونکہ اس بزنس کے متعلق ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از آف ویری سپریم امپورٹینس. تو یہاں پر اجازت رجسٹرار دے سکتا ہے کہ جناب ود ان شارٹر پیریڈ آف نوٹس، آپ شارٹر پیریڈ آف جو نوٹس ہے شارٹر پیریڈ کا دے لیں اور آپ میٹنگ کر لیں. تو دیکھیں کیسی زبردست فیسلٹی ہے. ویسے تو کہا گیا کہ 21 days کا نوٹس دیں اور اخبار میں اشتہار دیں اگر لسٹڈ کمپنی ہے، اور یہاں پر جو پروویزو اٹیچ کر دیا گیا اس نے کہا کہ نہیں 21 دن سے کم کے نوٹس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے اگر ڈائریکٹرز رجسٹرار کو سیٹسفائی کر دیں کہ جو میٹر ٹو بی ڈسکسڈ ان میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنس کا ہے اور جس کی وجہ سے کمپنی کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر کام ہو جانا یہ کمپنی کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہٹ دا نیل ان دا برین ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ایک کوٹیشن ہے، اٹس اے ونڈرفل کوٹیشن. اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب جس وقت جو کام کرنے والا ہے اس کو اسی وقت کیا جائے، جس وقت کو ہٹ لگانا ہے پراپر ٹائم پہ اس کو ہٹ لگایا جائے. تو یہ فلسفی ہے اس کے پیچھے. اگر دا کمپنی کا ڈائریکٹر جو ہے وہ رجسٹرار کو سیٹسفائی کر دیتا ہے جناب کہ جو معاملہ ہم اس میٹنگ میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے
اور اس کو فوراً حل کرنا ہے تو پھر جو رجسٹرار جو ہے وہ الاؤ کر سکتا ہے کہ شارٹر پیریڈ آف نوٹس دے کے آپ میٹنگ کو کر لیجئے. نیکسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 8 وہ کہتا ہے ایوری آفیسر آف دا کمپنی ہو نوئنگلی اور willfully fails to comply with any of the provisions of this section shall be liable if the default relates to a listed company to a fine not less than 10,000 rupees and not exceeding 20,000 rupees, and in the case of continuing default to a further fine which may extend to 2,000 rupees for every day after the first during which the default continues. And if the default relates to any other company, to fine which may extend to 2,000 rupees, and in the case of a continuing default, to a further fine which may extend to 200 rupees for every day after the first during which the default continues. My dear students, Section 159, calling of extraordinary general meeting ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹرز کے پاس پاورز ہیں کہ ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کال ہو سکتی ہے. اگر کوئی ممبرس ہیں اور وہ 10% ووٹنگ پاورز رکھتے ہیں, دے کین فائل اے ریکوزیشن ود دا کمپنی ٹو کال ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ. اگر ڈائریکٹرز کو میٹنگز نہیں بلاتے تو پھر جو ریکوزیشنسٹ ہیں دے دیم سیلوز کین کال ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ, اور جتنی بھی کاسٹ ہے وہ ریکوزیشنسٹ جو ہے وہ کمپنی سے ریکور کریں گے, اور کمپنی جو ہے وہ ڈیڈکشن کرے گی فرام دی اکاؤنٹس آف دی ڈائریکٹرز ان ڈیفالٹ. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں ان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹس جو ہے وہ ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کا جو ہے وہ بھی دینا ہے. اب یہاں پر آخر میں جو میں نے یہ آپ کے سامنے سب سیکشن جو ہے 8 جو ہے ریڈ کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا وقت آ گیا. یہ جو سب سیکشن 8 ہے یہ پینلٹی کی بات کرتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پروویژنس کے ساتھ, اس سیکشن کی پروویژنس کے ساتھ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے تو جناب وہ ذمہ داری جو ہے کس کے اوپر آئے گی. کہا جا رہا ہے کہ ہر آفیسر آف دا کمپنی جو کہ جان بوجھ کے, یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نوئنگلی اور دوسرا لفظ آ رہا ہے willfully. نوئنگلی جو ہوتا ہے یہ بھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ جس میں جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے, اور willfully سے مراد ہے کہ اس میں انٹینشن کا بھی عمل دخل ہے, ارادتاً وہ کام کر رہا ہے. ایک طرف جان رہا ہے اور دوسری طرف ارادتاً جو غلط کام کر رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, اور وہ ارادتاً جب غلط کام کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر جو فائن لگے گا. اگر تو یہ ڈیفالٹ جو ہے یہ ریلیٹ کر رہا ہے لسٹڈ کمپنی کے متعلق, تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فائن جو ہے وہ 10,000 روپے سے کم نہیں ہوگا اور 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگا, اور ہر دن کا جو فائن ہے وہ 2,000 روپیز ہوگا. اگر یہ ڈیفالٹ جو ہے یہ کسی اور کمپنی سے ریلیٹڈ ہے جو کہ لسٹڈ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائن جو ہے وچ may extend to 2,000 روپیز, 2,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے, اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے تو یہ 200 روپیز تک جا سکتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, with this we are finished with section 159, calling of extraordinary general meeting. Now we are proceeding towards section 160 جس کا ہیڈنگ ہے وہ کہتا ہے پروویژنس ایز ٹو میٹنگس اینڈ ووٹس. یہاں پہ جو لفظ آ گیا وہ آ گیا پروویژنس کا. ناؤ دا کوشچن رائزز, یہ پروویژنس کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں پروویژنس جو ہوتی ہیں یہ ڈسٹنکٹیو پورشن آف لا ہوتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکٹیو پورشن آف لا ہے. ایز ٹو کا لفظ جو ہے یہ ریلیٹنگ کی بات کرے گا. اس کا مطلب ہے ڈسٹنکٹیو پورشن آف لا ریلیٹنگ ٹو میٹنگز اینڈ ووٹس. اب ہم میٹنگز اور ووٹس کے متعلق جو کچھ مختلف پروویژنس ہیں, کچھ ڈفرنٹ پروویژنس ہیں, ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. سیکشن 160 ہمیں بتاتا ہے. اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ کہتا ہے دا فالوئنگ پروویژن شیل اپلائی ٹو دا جنرل میٹنگ آف اے کمپنی اور میٹنگز آف اے کلاس آف ممبرز آف دا کمپنی نیملی.
کہ فالوئنگ پروویژنز جو ہیں کہ جو ابھی ہم جن کو پڑھیں گے، جو ابھی آئیں گی، کہا جا رہا ہے کہ یہ اپلائی ہوں گی میٹنگز آف کمپنی کے اوپر. نمبر 1، نوٹس آف دا میٹنگ اسپیسیفائنگ دا پلیس اینڈ دا ڈے اینڈ آر آف دا میٹنگ along with the statement of the business to be transacted at the meeting shall be given. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ نوٹس جو ہے وہ میٹنگ کا دیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ میٹنگ جو ہے وہ کہاں پر ہو رہی، میٹنگ کا پرپز کیا ہے، اور میٹنگ میں جو بزنس ٹرانزیکٹ ہونا ہے وہ کیا ہے. تو یہ جنرل ایک بات ہے کہ جب بھی میٹنگ کال ہوگی اس کا جو نوٹس جائے گا اس میں یہ پرٹیکولر جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو نوٹس ہے کہا جا رہا ہے کہ اٹ ول بی سینڈ ٹو ایوری ممبر آف دا کمپنی. کہ یہ جو آپ نے نوٹس ہے جس میں آپ نے بتا دیا کہ کہاں پر میٹنگ ہونا ہے اور کیا بزنس ٹرانزیکٹ ہونا ہے اور آپ میٹنگز کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نوٹس جو ہے یہ ہر جو ممبر آف کمپنی ہے اس کا رائٹ ہے کہ یہ اس کو بھیجا جائے. ایوری ممبر از انٹائٹلڈ ٹو ریسیو نوٹس، ٹو ہیو نوٹس آف میٹنگس. تو یہاں پر یہ بات اسٹیبلش ہو رہی. دوسری بات وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوٹس کس کو بھیجا جائے گا؟ ٹو اینی پرسن entitled to a share in consequence of death of a member if the interest of such person is known to the company. اب یہاں پر جو سچویشن بتائی جا رہی وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک شیئر ہولڈر ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، he has died. اب نیچرلی آپریشن آف لا کے ذریعے سے، لا آف انہیریٹنس کے ذریعے سے جو شیئرز ہیں انہوں نے آگے ٹرانسفر ہونا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیسیزڈ شیئر ہولڈر ہے، اگر کمپنی کو پتا ہے کہ اس کے لیگل ایئرز کون ہے، کہ کس کا انٹرسٹ اب شیئر میں ہوگا، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نوٹس دینا جو ہے وہ ضروری ہے. تیسرا کون سا شخص ہے جس کو میٹنگ کا نوٹس دینا ضروری ہے؟ وہ ہے ٹو دی آڈیٹر اور آڈیٹرز آف دا کمپنی. کیا آپ میٹنگ کر رہے ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نوٹس ہے جو میٹنگ کی 21 دن سے پہلے دینا ہے، آپ نے آڈیٹر کو بھی دینا ہے، آڈیٹر یا آڈیٹرز کو. In the manner in which notices are required to be served by Section 50, but the accidental omission to give notice to or the non-receipt of notice by any member shall not invalidate the proceeding at any meeting. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سچویشن کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایکسیڈینٹل اومیشن ہو گیا، اومیشن کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا تھا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، اب یہ ایکسیڈینٹل ہے. اب ایکسیڈینٹل کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان انٹینشنل ہے. یہاں پر مجھے ایک بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اینڈ آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو کہ بات یہ ہے کہ یہ انٹینشن جو ہوتی ہے یہ آپ کیسے کسی کی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو بات یہ ہے کہ انٹینشن تو برین کا حصہ ہے، اور کوئی شخص بھی جو ہے وہ کسی انسان کے برین میں جا کے اس کی انٹینشن کو نہیں ڈھونڈ سکتا. تو انٹینشن کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے اگر آپ نے کسی شخص کی انٹینشن کو ڈٹرمن کرنا ہے تو دیکھیں کہ اس کے ایکشنز کیا ہیں. اس شخص کے ایکشنز کی کوالٹی اس کی انٹینشنز کو ڈٹرمن کرے گی. تو یہاں پہ جو ایکسیڈینٹل اومیشن کی بات کی ہے، تو ایکسیڈینٹل جو ہے یہ ان انٹینشنل اومیشن کی طرف بات ہو رہی ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ نے جان بوجھ کے نہیں ہوئی. تو یہ ایکسیڈینٹل اومیشن کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ فیکٹس ایسے ہوں، کچھ مینیفیسٹیشن آف ایکٹس ایسے ہوں، کچھ مینیفیسٹیشن آف ایکشنز آف باڈی یا سرکمسٹانسز ایسے ہوں کہ جو یہ اسٹیبلش کریں کہ یہ ان انٹینشنل اومیشن ہے. اگر ان انٹینشنل اومیشن ہو گئی، ایکسیڈینٹل اومیشن ہو گئی، نوٹس نہ بھیجا گیا کسی ممبر کو یا کسی کو ملا نہیں، تو کیا جو میٹنگز ہوں گی اور اس میں جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ انویلیڈیٹ ہو جائیں گی؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، وہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ ویلڈ رہیں گی، وہ انویلیڈیٹ نہیں ہوں گی. نیکسٹ جو ہمارے پاس پروویژن آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ویئر اینی اسپیشل بزنس that is to say business other than consideration of the accounts, balance sheet, and the reports of the directors and auditors, the declaration of a dividend
the appointment and fixation of remuneration of auditors and the election or appointment of director is to be transacted at a general meeting. There shall be annexed to the notice of the meeting a statement setting out all material facts concerning such business, including in particular the nature and extent of the interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly, and where any item of business consists of the according of an approval to any document by the meeting, the time, when, and the place where the document may be inspected shall be specified in the statement. My dear wonderful students, آپ کے انٹیلیجنٹ مائنڈز جو ہیں ان کے لیے ایک نیا کانسیپٹ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک اسپیشل بزنس ہے، ایک آرڈنری بزنس. اور آرڈنری بزنس کیا ہوتا ہے، اسپیشل بزنس کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق یہاں بڑے ڈیٹیلڈ مینر میں بات کی گئی. کہا جا رہا ہے کہ ویئر اینی اسپیشل بزنس دیٹ از ٹو سے بزنس ادر دین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشل بزنس جس میں یہ بزنس نکال دیں. کون سے بزنس جو یہاں پہ بتائے ہیں، کون سے بزنس ہیں؟ کہتا ہے کنسیڈریشن آف اکاؤنٹ. کنسیڈریشن آف اکاؤنٹ اسپیشل بزنس نہیں ہے، یہ آرڈنری بزنس ہے. بیلنس شیٹ کے اوپر کنسیڈر کرنا یہ اسپیشل بزنس نہیں ہے، یہ آرڈنری بزنس ہے. اینڈ دا رپورٹس آف دا ڈائریکٹرز اینڈ آڈیٹرز، اگر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپیشل بزنس نہیں ہے، یہ آرڈنری بزنس ہے. دا ڈیکلریشن آف ڈویڈنڈ جو ہے یہ بھی آرڈنری بزنس میں آ رہا ہے. دا اپوائنٹمنٹ اینڈ فکسیشن آف ریمونریشن آف آڈیٹرز جو ہے یہ بھی جو ہے یہ آرڈنری بزنس میں آ رہا ہے. اینڈ دا الیکشن اور اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر از ٹو بی ٹرانزیکٹڈ ایٹ اے جنرل میٹنگ. اب یہ آرڈنری بزنس میں جو باتیں آ رہی ہیں نیچرلی یہ اسپیشل بزنس میں نہیں آ رہی. اگر ایک میٹنگ ہے جس میں آپ نے اسپیشل بزنس جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پرٹیکولرز آپ نے دینا ہے. اور اگر اسپیشل بزنس جو ہے وہ ڈائریکٹر سے ریلیٹڈ ہے اور ڈائریکٹرز جو ہیں ان کا اس اسپیشل بزنس میں کوئی انٹرسٹ ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اور اگر کوئی ڈاکومنٹس اس میں انوالوڈ ہیں اسپیشل بزنس میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپ نے اس میٹنگ میں انسپیکشن کے لیے رکھنے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں وہاں پر اویلیبل وہ اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں. تو اس پروویژن میں بات یہ کی گئی ہے کہ اسپیشل بزنس کو ٹرانزیکٹ کرنے کی بات کی ہے کہ آرڈنری بزنس کو بتا دیا گیا ادر دین کہہ کے کہ یہ آرڈنری بزنس ہے، یہ ٹرانزیکٹ نہیں ہو رہا. جب اسپیشل بزنس ٹرانزیکٹ ہوگا تو وہ سارا جو بزنس ہے اس کے سارے پرٹیکولر جو ہیں وہ بتائے جائیں گے. ڈائریکٹرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ بتایا جائے گا، جو میٹیریل فیکٹس ریلیٹڈ دیٹ ویری پرٹیکولر اسپیشل بزنس ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے. اگر کوئی ڈاکومنٹس ہے تو وہ انسپیکشن کے لیے رکھ دی جائے گی. سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس آرڈیننس so far as they relate to the election and appointment of directors, the provisions of clause B shall apply mutatis mutandis to a meeting where ordinary business being business other than special business is to be transacted. کہ جہاں پر معاملہ جو ہے وہ الیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹرس ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروویژنز ہم نے اسپیشل بزنس کے متعلق بتائی ہیں یہ میوٹیٹس مٹینڈس اپلائی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ اگر اسپیشل بزنس جو ہے وہ ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے پرٹیکولرز جو ہیں وہ بتانے ہیں، مٹیریل فیکٹس بتانے ہیں، ڈائریکٹرز کا انٹرسٹ بتانا ہے، ویدر کہ وہ انٹرسٹ ڈائریکٹلی ہے یا انڈائریکٹلی ہے. اگر کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو دیکھنا ہے کہ جناب اس کی اپروول لینی ہے تو اس ڈاکومنٹس کو کہاں پر رکھا جائے گا اور کب یہ اوپن ہوگی اور کون کون اسے دیکھ سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹرز ہیں اور اس کے متعلق کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانی باتیں ہم نے کی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں، وہ اس سلیکشن کے اوپر اپلائی ہوں گی. لفظ استعمال ہو رہا ہے میوٹیٹس مٹینڈس. اس کا مطلب وٹ ایور اپلائیڈ in the last section also applies in this particular section. اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب all the members may participate in the meeting either personally or through proxy. اب یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ممبرز ہیں انہوں نے میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو کیا وہ پرسنلی آئیں گے یا اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں. تو یہاں پہ
جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے جناب، ایک تو وہ ان پرسن آ سکتے ہیں، لفظ بول رہا ہوں ان پرسن بذات خود، یا وہ پراکسی کو بھیج سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ پر کسی شخص کو بھیج سکتے ہیں کہ جاؤ جا کے ووٹ کرو، اسپیک کرو اور ڈسکس کرو. Now we are heading towards, ladies and gentlemen, subsection 2. The quorum of a general meeting shall be. یہ quorum کیا ہے؟ quorum جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک میٹنگ ہونا ہے تو کتنے کم سے کم لوگ ہوں تو میٹنگ کا آغاز ہو. یہ اس کو quorum کہتے ہیں، یعنی minimum number required to start the proceedings of meeting. quorum کیا ہے؟ اب یہ میں خود سے تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے تو خود نمبر کوئی اسٹیبلش نہیں کیا. بات یہ ہے ہم لا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لا کے مطابق ہی چلنا ہے نا جی. لا جو quorum جو ہے فکس کرے گا ہمیں اسے فالو کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ لا quorum کے متعلق کیا کہتا ہے. دا quorum آف اے جنرل میٹنگ شیل بی ان دا کیس آف اے پبلک لسٹڈ کمپنی unless the articles provide for a larger number, not less than 10 members present personally, who represent not less than 25% of the total voting power, either of their own account or as proxies. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، اگر اس کے آرٹیکلز نے لارجر نمبر کی متعلق بات کی ہے تو وہ لارجر نمبر جو ہے وہ فالو کیے جائیں گے. اگر آرٹیکلز نے لارجر نمبر کے متعلق بات نہیں کہی تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو quorum ہوگا وہ ہوگا not less than 10 members present personally، کہ کم از کم جو ہے وہ 10 لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں اور وہ ریپریزینٹ کر رہے ہوں. کتنے پرسنٹ ووٹنگ پاور کو؟ کہا جا رہا ہے 25% ووٹنگ پاور ان کے پاس اگر ہے، وہ 10 ان کا نمبر جو ہے وہ 10 ہے اور ووٹنگ پاور ان کے پاس 25% ہے. irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ جو 25% ووٹنگ پاور ہے ان کی ساری اپنی ہے یا تھرو پراکسی ان کے پاس آئی ہے. تو بات آپ نے یہ یاد رکھنا کہ لسٹڈ کمپنی کی میٹنگ ہے تو quorum کتنا ہے؟ منیمم 10% اور منیمم 10 پیپل، منیمم 10 ممبرز جو ہیں وہ موجود ہوں اور وہ ریپرزینٹ کتنی ووٹنگ پاور کو کر رہے ہوں؟ 25% ووٹنگ پاور، اور جو ووٹنگ پاور ہے وہ ان کی ہو یا ان کے پاس تھرو پراکسی سے آئے. یہاں پہ آرٹیکلز کا جو رول ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. اگر آرٹیکلز نے کہہ دیا نہیں 10 نہیں ہے 15 تو پھر وہ ماننا پڑے گا. تو ادھر ڈومیننس جو دی جا رہی ہے وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو دی جا رہی ہے. اگر آرٹیکل آف ایسوسیشن سائلنٹ ہے تو پھر جو میں نے ابھی آپ کو نمبرز بتائے ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. ان دا کیس آف اینی ادر کمپنی unless the articles provide for a larger number, 2 members present personally who represent not less than 25% of the total voting power, either of their own account or as proxies. جو پہلے میں نے آپ کو quorum بتایا وہ لسٹڈ کمپنی کا تھا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اینی ادر کمپنی، اس کا مطلب ہے لسٹڈ کمپنی کے علاوہ جو کمپنی ہے اس میں جو quorum ہے وہ کہتے ہیں منیمم 2 شخص ہوں اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں 25% ووٹنگ پاور کا. اور یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن نے لارجر نمبر کی بات کی ہے تو پھر لارجر نمبر جو ہے وہ فالو کیا جائے. یہاں پہ 2 جو ممبرز کی بات کی ہے، 2 شخص کی بات کی ہے، تو اگر جو آرٹیکلز ہے وہ کہتا ہے نہیں 5 ہونے چاہیے تو پھر 5. تو یہاں پر اگین میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آرٹیکلز کو ڈومیننس دی جا رہی ہے. یہ جو quorum کے متعلق میں نے آپ کے ساتھ جو بات چیت کی ہے، جو پروویژن ڈسکس کی ہیں، ان کے ساتھ لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہاں پر نا ایک پروویزو اٹیچ کر دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پروویزو جو ہے وہ کسی بھی جنرل اصول کے ساتھ ایکسپشن، ایڈیشن اور کنڈیشن کو اٹیچ کرتا ہے. ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ پروویزو جو ہے یہ کیا اٹیچمنٹ لے کے آ رہا ہے. Provided that if within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present,
The meeting, if called upon, the requisitions of members shall be dissolved. In any other case, it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. And if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the members present being not less than 2 shall be a quorum unless the articles provide otherwise. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ممبرز نے ریکوزیشن کر کے میٹنگ کو کنوین کیا ہے، کال کیا ہے، اور میٹنگ کنوین ہونے کے آدھا گھنٹے کے اندر اندر اگر کورم موجود نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ ڈیزالوڈ ہو جائے گی. میٹنگ اب نہیں ہوگی، میٹنگ اب نہیں ہو سکتی. کورم کا اتنا افیکٹ ہے. آپ دیکھیں جب ممبر ریکوزیشن کرتے ہیں تو ممبرز جو ہیں وہ جب ریکوزیشن کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی جو میٹنگ ہے کہتے ہیں کہ اگر اس کے کنوین ہونے کے آدھا گھنٹے کے اندر اندر کورم وہاں پہ نہ اسٹیبلش ہو چکا تو کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ڈیزالو کنسیڈر کی جائے گی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر اور کوئی دوسرا کیس ہے کہ جس میں کورم جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈیولپ نہیں ہوا، اب سچویشن یہ ہے کہ ریکوزیشن بائی ممبرز نہیں ہے یہ میٹنگ، اور کوئی سچویشن ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر کورم اسٹیبلش نہیں ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ ایڈجرن ہو جائے گی، ملتوی ہو جائے گی، اور وہ نیکسٹ ویک اسی دن اسی جگہ پر دوبارہ کنوین ہوگی. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کورم ہے وہ نہیں ہے جو فگر اوپر بتائی میں نے آپ کو کہ لسٹڈ کمپنی میں اتنے شخص ہوں اور جو اس لسٹڈ کے علاوہ کمپنیز ہیں ان میں اتنے شخص ہوں. کہا جا رہا ہے وہاں پہ ایک ایڈجرنڈ میٹنگ جب ہو رہی ہے تو منیمم 2 اگر شخص بھی ہوئے تو کورم پورا کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ پھر جو ڈومیننس ہے وہ آرٹیکلز کو دی ہے کہ اگر آرٹیکلز کچھ اور کہہ دیں تو پھر اس کو فالو کرنا ہے. سب سیکشن 3 سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ چاہتا ہوں یہ کہ سنگل ممبر کمپنی ہے. اب سنگل ممبر کمپنی جس کو ہم ایس ایم سی کہتے ہیں اس میں تو ایک شخص ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو میٹنگ ہونی تو اس کا کورم کتنا ہے، تو کہا جاتا ہے ایک شخص یا تو خود پیش ہو جائے، خود اٹینڈ کرے میٹنگ، یا پراکسی کے ذریعے سے میٹنگ کو اٹینڈ کرے. تو اس کا مطلب ہے 1 man از دا کورم فار میٹنگ آف سنگل ممبر کمپنی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 3. سب سیکشن 3 کہتا ہے جی دا چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز if any shall preside as chairman at every general meeting of the company, but if there is no such chairman, or if at any meeting he is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairman, any one of the directors present may be elected to be chairman. And if none of the directors is present or is unwilling to act as chairman, the member present shall choose one of their number to be the chairman. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جناب کہ جو چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ میٹنگ کو پریزائڈ کرے گا. چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ میٹنگز کو پریزائڈ کرے گا. اور اگر میٹنگ کنوین ہو رہی ہے اور میٹنگ کنوین ہونے کے 15 منٹ کے اندر چیئرمین جو ہے وہ نہیں آتا یا وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں نے اس میٹنگ کو چیئر نہیں کرنا، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ڈائریکٹرز جو ہیں ان میں سے کسی شخص کو چوز کیا جائے گا کہ وہ میٹنگ کو چیئر کرے. اور اگر ڈائریکٹرز بھی نہ موجود ہوں یا ڈائریکٹرز بھی ریفیوز کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو میٹنگ میں شامل ہیں وہ اپنے میں سے کوئی شخص جو ہے وہ چیئرمین چوز کریں گے. سب سیکشن 4. In the case of a company having a share capital, every member shall have votes proportionate to the paid up value of the shares or other securities carrying voting rights held by him, according to the entitlement for the class of such shares or securities as the case may be. اب بات یہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ایک شیئر ہے وہ پارٹلی پیڈ اپ ہے.
پارٹلی پیڈ اپ سے مراد یہ ہے کہ اس کے شیئر کی ویلیو تو 10 روپے ہے، لیکن اس نے 8 روپے ادا کیے، 2 روپے بھی ادا کرنا باقی ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا اس کے پاس فل ووٹ ہوگا؟ نہیں، فل ووٹ نہیں ہوگا. اس کے ووٹ کی ویلیو جو ہے وہ پرپورشنیٹ ٹو دا پیڈ اپ ویلیو آف دا شیئر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 100% ووٹ نہیں کر سکتا، وہ 80% ووٹ کر سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس 500 شیئرز ہیں تو آپ ملٹی پلائی کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 500 شیئرز ہیں لیکن اس کے پاس جو ووٹنگ پاور ہے وہ 400 شیئرز کی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کا جو پیڈ اپ شیئر کے اوپر رقم ہے وہ کم ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ایٹ دا ٹائم آف ووٹنگ فریکشنل ووٹ شیل ناٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. بات یہ ہے کہ جو فریکشنل شیئرز ہیں، فریکشنل ووٹنگ شیئرز جو ہیں وہ جو کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی بھی ریزولوشن کو پاس کروانے میں. ناؤ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 5 وچ از آف ویری امپورٹنٹ، اور یہ کچھ بڑے ساؤنڈ رائٹ کی بات کر رہا ہے جو شیئر ہولڈرز کے لیے اویلیبل ہے. کیا ہے دیکھیں، نو ممبر holding shares or other securities carrying voting rights shall be debarred from casting his vote, nor shall anything contained in the articles have the effect for so debarring him. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ سیکورٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ انٹائٹل ٹو ووٹ ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل جو کچھ مرضی کہتا رہے، آرٹیکلز آپ پہ ریسٹرکشن لگا دے کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے. آپ کو کوئی شخص روک نہیں سکتا، آپ کو آرٹیکلز روک نہیں سکتا ووٹ ڈالنے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹنگ رائٹ از ان ایلینیبل رائٹ آف ایوری شیئر ہولڈر اور ممبر آف اے کمپنی. لفظ رائٹ کے ساتھ میں نے ایک ایڈجیکٹو لگا دیا، ان ایلینیبل، مطلب کوئی بھی اس کو ٹریس پاس نہیں کر سکتا، کوئی بھی سنیچ نہیں کر سکتا. یہ بنیادی رائٹ ہے. اور ایون دو کہ آرٹیکلز میں اگر لکھ دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ووٹ نہیں کر سکتے تو یہ بات غلط ہے. اگر کوئی سیکورٹی ہے ووٹنگ رائٹس کو کیری کر رہی ہے تو اس کا انٹائٹلڈ جو شیئر ہولڈر ہے یا ممبر ہے وہ ووٹ رکھنے کا حق رکھتا ہے. سب سیکشن 6، in the case of a company limited by grantee and having no share capital, every member thereof shall have one vote. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور اس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ممبر جو ہیں ان کا ایک ایک ووٹ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ایک کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے اس میں جتنے ووٹس ہیں، جتنے شیئرز ہیں اتنے ووٹس ہیں. ایک شخص کے پاس اگر 500 شیئرز ہیں تو 500 ووٹس ہیں. اور ایک کمپنی جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے تو اس میں ایک ممبر کا ایک ووٹ ہی ہوگا، اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہوں گے. سب سیکشن 7، آن اے پول ووٹس میں بی گیون ایدر پرسنلی اور بائی پراکسی. یہاں پہ پول کا لفظ استعمال ہوا، POLL. یہ پول جو ہے یہ پولنگ جس طرح ہوتی ہے، ایکٹ آف ووٹنگ، پروسیس آف ووٹنگ. تو کہا جا رہا ہے کہ جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی، پولنگ ہو رہی ہوگی، تو ایک ممبر جو ہے یا تو خود ووٹ کر سکتا ہے یا اس کا جو پراکسی ہے جو اس کی جگہ پر جا کے میٹنگ کو اٹینڈ کر رہا ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 8، وہ جو بات کرتا ہے وہ وائلیشن اگر اس پروویژنس کی ہو جائے تو پینلٹیز کی بات کرتا ہے. ایوری آفیسر آف دا کمپنی ہو نوئنگلی اور willfully fails to comply with any of the provisions of this section shall be liable if the default relates to a listed company to a fine which may extend to 50,000 rupees, and in the case of a continuing default to a further fine which may extend to 2,000 rupees for every day after the first during which the default continues, and if the default relates to any other company to a fine not exceeding 10,000 rupees, and in the case of a continuing default to a further fine which may extend to 200 rupees for every day after the first during which the default continues. یہاں پر جو امپوزیشن آف فائن ہے وہ ہر آفیسر آف دا کمپنی کے اوپر ہے. لفظ پھر آ گئے نوئنگلی، ولنگلی. نوئنگلی جانتے بوجھتے، ولنگلی ارادتن.
اگر کوئی جانتے بوجھتے ارادتاً ڈیفالٹ کرتا ہے، یہ جو آپ کو پرووینز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ان کے اگینسٹ جاتا ہے، ان کی کانٹراوینشن کرتا ہے، ان کے مخالف میں جاتا ہے یا ان سے ضد ڈال لیتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہم سزا دیں گے. وہ سزا کیا کہتا ہے؟ اگر لسٹڈ کمپنی میں یہ ڈیفالٹ ہوا تو جناب اس کی سزا جو ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 50,000 روپیز، کہ 50,000 روپے تک سزا ہو سکتی ہے. 10,000 بھی ہو سکتی ہے، 200 روپیہ بھی ہو سکتی ہے، اور میکسیمم جو لمٹ بتائی ہے وہ 50,000 روپے کی بتائی ہے. اور کیا فردر فائن جو ہے وہ 2,000 روپیز فار ایوری ڈے دا ڈیفالٹ کنٹینیوز ہے. نیکسٹ، جو ڈیفالٹس اگر ہو رہے ہیں اور ڈیفالٹس ہو رہے ہیں ادر کمپنی میں، یعنی ادر دین لسٹڈ کمپنی میں، تو جو فائن کی اماؤنٹ لگائی جا رہی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹ از ناٹ ایکسیڈنگ 10,000 روپیز. 10,000 روپے سے زیادہ کا فائن نہیں ہے. اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو رہتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہر دن کا 200 روپیہ جو ہے وہ فائن ہر آفیسر آف دا کمپنی کے اوپر ہوگا جو نوئنگلی اور ویلفلی ڈیفالٹ میں انوالوڈ ہے. With this, ladies and gentlemen, we are finished with section 160. Now we are heading towards section 160A. اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہا جاتا ہے circumstances in which proceedings of a general meeting may be declared invalid. کہ کون سے حالات ہیں جس کے تحت ایک جو پروسیڈنگ جو ہے ایک جنرل میٹنگ میں ہوئی اس کو انویلڈ قرار دیا جا سکتا ہے. کون سے حالات ہیں دیکھیں. دا کوٹ میں آن اے پٹیشن بائی اے ممبرز ہیونگ ناٹ لیس دین 10% آف دا ووٹنگ پاور ان دا کمپنی دیٹ دا پروسیڈنگز آف جنرل میٹنگ بی ڈکلیئرڈ انویلڈ بائی ریزن آف اینی مٹیریل ڈیفیکٹ or omission in the notice or irregularity in the proceeding of the meeting which prevented members from using effectively their rights, declare such proceedings or part thereof invalid and direct holding of a fresh general meeting. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پورشن آ گیا. یہاں پر بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوگی اور اس میں کوئی ریزولوشن پاس ہوگی تو میجورٹی جو ہے وہ ووٹ کرے گی تو ریزولوشن پاس ہوگی. کمپنی جو ہے اس میں میجورٹی از اتھارٹی. یہاں پہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کو اپریس کر دیتی ہے، دبا دیتی ہے، انفلوئنس کر دیتی ہے، اپنا ڈیسیژن ان کے اوپر تھوپ دیتی ہے. تو یہاں پر مائنورٹی کو یہاں پہ رائٹ دیا گیا کہ اگر مائنورٹی جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور ان کے پاس اگر 10% ووٹنگ رائٹس ہیں، مائنورٹی کے پاس ووٹنگ رائٹس کتنے 10%، تو وہ پٹیشن فائل کر سکتی. اگر 10% سے کم ووٹنگ رائٹس ہیں تو پٹیشن فائل نہیں ہو سکتی. میجورٹی از اتھارٹی. 10% تک اگر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں then they may file petition with the court contesting کہ یہ جو میٹنگ کنوین ہوئی ہے اس میں جو نوٹس بھیجا گیا اس میں ڈیفیکٹس ہیں، مٹیریل اومیشنس ہیں، یا ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ کنسیل کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری ایمبیگوٹیز کریٹ ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے یہ ڈٹرمن کرنے میں مشکل ہوئی ہے کہ ووٹ ہم کیسے ڈالیں اور کس طرح اس ووٹ کا استعمال کریں. تو اگر کورٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ واقعی دیر از اومیشن، دیر از مٹیریل ڈیفیکٹ، اور یہ ہے کہ مس لیڈ کیا گیا ہے اور میٹنگ میں ارریگولرٹیز ہیں کنوین کرنے میں، تو کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ فریش میٹنگ جو ہے وہ کی جائے اور ساری پروسیڈنگز کو انویلڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اس سیکشن کے ساتھ، اس اصول کے ساتھ کہ کورٹ میٹنگ کو انویلڈ قرار دے کے نئی میٹنگ کرنے کو آرڈر دے سکتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پروویزو اٹیچ کر دے. پروویزو کہتا ہے provided that the petition shall be made within 30 days of the impugned meeting. یہ impugned meeting کا لفظ یہاں پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے the meeting in question. وہ میٹنگ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پٹیشن آپ نے کرنی ہے یہ کب کرنی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جس دن میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اس کے 30 دن کے اندر اندر آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے.
اگر اس کے بعد پٹیشن فائل کریں گے تو وہ ٹائم بارڈ ہوگی اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ہیو انڈرسٹوڈ وٹ ایور آئی ہیو ٹاٹ یو ان دس پرٹیکولر سیشن. کائنڈلی اس کو گو تھرو کیجیے گا اور بار بار پڑھیے گا. انشاءاللہ یہ یو ول بی بینیفٹڈ. اب میں نے آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن ڈسکس کرنا ہے. کوٹیشنز آر ویری امپورٹنٹ. یہ وزڈم کو انہانس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے اینی ون ہو اسٹاپس لرننگ از اولڈ ویدر ایٹ 20 or 80. اینی ون ہو کیپس لرننگ اسٹیز ینگ. تو بڑی ونڈرفل بات ہو رہی کہ ایک وہ شخص جو سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ اولڈ کہلاتا ہے. خواہ اس نے سیکھنا بند جو کیا ہے وہ 20 سال کی عمر میں کر دیا ہے یا 80 سال کی عمر میں کر دیا. اور ایک ایسا شخص جو سیکھنا جو ہے وہ جاری رکھتا ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ینگ رہتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے نیور گیٹ اولڈ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.